بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا اور اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتے ہیں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے، میں نے اس زمین پر خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لوں گا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لیے میں بہت ہیلا بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے، یہ ساری عمر تمہاری لا اولادی سے برباد ہے۔ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا کہ دونوں کا آپس میں نکاح کیا جائے، یہ مال ان کو دے دیا جائے اور حصے کی ہر ایک چیز تقسیم کی جائے۔ ایسے انصاف سے اس کا قفقیہ طے کیا، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر اور مشرک ہی مر گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے لیے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دیتا ہے اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں بہشت بناؤں گا اور دن و رات عیش کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں اور وزیروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا تھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار نشیب و فراز اس میں نہ ہو اس کی جلد اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان کے قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ساتھ لے کر آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک اور شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کیا۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زیرجت
اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد کی بہشت کے حال سے اور ستونے کے مطابق خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ شداد کی بنائی ہوئی بہشت کی صفتیں یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ کی تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے گئے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالا گیا تھا، اور نہریں اس میں شیر و شراب اور شہد کی جاری کی تھیں، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور اشجار و میوہ دار اس میں لگائے گئے تھے، اور ہر میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس اس کام میں سر انجام ہوئے، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک بڑھیا عورت، غریب اور مسکین، اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے غرق کر دے۔ آہو فریاد اس کی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں جو خوبصورت اور حسین تھیں دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ حور کی مانند اور غلماں کی مانند بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز خواہش کمال سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو 4 میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑو میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود دوزخی ہوا اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک، نہ ادنا نہ فقیر، سب برابر ہو گئے۔ ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ اس طرح شداد ملعون کی بنائی ہوئی جنت کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود فرما دیا۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔